نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل مسلمانوں کے درمیان یہ پروپیگنڈا بہت پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھے بغیر اس کے الفاظ کا رٹا لگانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پاک ایک نسخہ ہدایت ہے، انسان کو چاہیے کہ اسے سمجھ کر پڑھے، اس پر عمل کرے تو تب ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانا، ان کو قرآن پاک کا رٹا لگوانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، العیاذ باللہ۔ یاد رکھیے، یہ ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ اور فریب ہے جسے مسلمانوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد قرآن پاک میں متعدد جگہ پر بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے دو مقاصد کو بڑی اہمیت کے ساتھ الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا یتلو علیہم آیاتی، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم اور مستقل مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ معلوم ہوا قرآن پاک کی تلاوت ایک مستقل مقصد اور مستقل اجر و ثواب کا قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا طریقہ سکھلایا، ایک ایک حرف کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کا تلفظ کس طرح ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور اس کی بنیاد پر دو نئے علوم پیدا ہوئے جس کی نظیر دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی، ایک علم تجوید اور دوسرا علم قراءت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جس شخص نے قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو ایک نیکی ملے گی، اور والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک میں اگر غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت پر اجر و ثواب کے متعلق مثال دینے کے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ لفظ ایسا ہے کہ جس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اجر و ثواب کا کام ہے، اگرچہ تلاوت کرنے والے کو قرآن پاک کا معنی اور مفہوم نہ آتا ہو۔ بہرحال قرآن پاک کی تلاوت ایک اہم مقصد ہے، اور یہ سمجھنا کہ معنی اور مفہوم جانے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن پاک نسخہ ہدایت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے،
اور اس کے فائدے سے، اس کے اجر و ثواب سے کوئی انکار نہیں، لیکن اس بنیاد پر اس بات کا انکار کرنا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا، اس کے سمجھے بغیر تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔